الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے اور ایک دن کے بعد 14ویں شب کا آغاز ہوگا، جو اسلامی تاریخ میں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اس رات میں انسانوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے آسمان پر اللہ کا نزول اجلال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان سے عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر تشریف لے آئیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اتنی قریب ہو جاتی ہے گویا پہلے آسمان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. شب برات کی رات میں، شب قدر کی راتوں میں، اور شب قدر میں اس سے زیادہ اہمیت بھی ہوتی ہے. جیسے دنیا میں آدمی روشنی دیکھتا ہے، فوکس دیکھتا ہے روشنی کا کہ وہی وہ کہیں فٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی شعاع اور اس کی روشنی کتنی دور تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ایسے ہی پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد منادی، پکارنے والا، آواز دینے والا اللہ کی جانب سے یہ آواز دیتا ہے: ہل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لے، مغفرت طلب کر لے. ایسے ہی وہ انسان جو بیماری سے پریشان حال ہے اور تنگ حال ہے، خوشحالی نہیں بلکہ بدحالیاں ہیں، وہ انسان بھی اس رات میں اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنی پریشانیوں کا، بدحالیوں کا، مصیبتوں کا تذکرہ فرمائے اور اللہ رب العالمین سے روئے، گڑگڑائے کہ اللہ ہماری بدحالی کو خوشحالی سے مبدل فرما دے، یا ہماری اس بدحالی کو اللہ دور فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ فرمایا کہ اگر اس کے حق میں خیر ہوگا، اس کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ چیز ہٹا دی جائے. بندے کے حق میں اگر بہتر نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، تو وہ چیز نہیں ہٹ پائے گی، اس کے وقت میں دوسری چیزیں ایڈ کر دی جائے. لیکن کوئی چیز، کوئی دعا خالی نہیں جائے گی، یا تو ذخیرہ آخرت کر دیا جائے گا، یا اس کے وقت میں دوسری چیز عنایت کر دی جائے گی.
ایسا نہیں ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے یا بھگا دیا جائے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے دربار میں اللہ رب العالمین کے سامنے جو انسان جو مانگتا ہے، اللہ کی نظریں اس پر رہتی ہیں اور اس کی خیر کے پہلو کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ وہ رات بہت قیمتی، اس رات میں آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اور اذکار میں، دعا مناجات میں اپنے اوقات کو گزار دیں، یہ بہت قیمتی وقت ہو جائے گا۔ اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے، آتش بازی کرنے سے، یہاں سے لے کے کہاں تک انسان رات بھر جاگتا ہے تو اس کا جاگنا بے سود ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو عبادت سے مطلب، نہ اس کو دعا کا ذوق، نہ اسے اللہ کی محبت، نہ اسے اللہ کی نعمت کا احساس۔ تو ایسا انسان دنیا میں تو جیتا ہے لیکن بے معنی جیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی، یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہی نہیں۔ جو آدمی ذکر و اذکار کرے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو اور وہ بھی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مستقل ہی سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین سے بے نیاز سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بھی پسند نہیں فرماتے جو اپنی عبادت کے غرور میں، اپنے ذکر اور اذکار کے غرور میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے غصہ ہوتا ہے، پسند نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی عنایات ہے، اللہ کی عطایا ہے کہ وہ جس کو جو چاہے نواز دے، جس کو جس چیز کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ قرآن مقدس یہ سب سے اعلیٰ ذکر، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، اجتماع میں، ہر جگہ اللہ کی یاد ہونا چاہیے۔ اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا، اور صبح و شام رب کو یاد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کو صبح میں بھی یاد کرو اور شام میں بھی یاد کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ ہماری یاد سے تمہارا دل بسا رہے، تمہارا دل غفلت کے اندر نہ ہو جائے، بلکہ اپنے رب کی ربوبیت میں، اپنے رب کی رحمانیت میں، اپنے رب کی کریمی میں اور اس کی عطا میں تمہارا دل مشغول ہونا چاہیے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذکار بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، کون سی تسبیحات پڑھی جائیں صبح و شام میں اور ذکر کثیر میں۔ یہ قرآن تمام اذکار کا سردار ہے، قرآن سے بڑھ کر کے کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ قرآن اللہ کو نہایت محبوب، اللہ کی سب سے جلالی، کمالی، احسانی، عرفانی، نورانی کتاب، جس کا ایک ایک لفظ منور، جس کا ایک ایک لفظ معنی خیر اور اس کے اندر عجب تاثیر ہے۔ اللہ اگر ایک لفظ کی تاثیر دکھلا دے تو ہم اپنی ان ناپاک زبان سے قرآن کا ایک کلمہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے احسان و کرم فرمایا
کہ تمام بنی نوع آدم کو قرآن پڑھنا آسان فرما دیا، اس کی تاثیر کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگر اللہ نے اس کی تاثیر کا اظہار کر دیا ہوتا تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اللہ کا نام لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، قرآن کا ایک حرف پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن تمام انسانوں کے لیے آسان بنا دیا، اس کا پڑھنا آسان، سمجھنا آسان، حفظ کرنا آسان، سب آسان کر دیا اللہ نے، اس کو مشکل نہیں بنایا۔ مشکل بنا دیتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کا ذریعہ بن جاتا کہ زبان سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن جتنا بھی ہو سکے، بلکہ مومن کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت، صبح و شام قرآن پڑھیے، چند رکوع ہی سے ہی پڑھیے، ایک پارہ نہیں ہوتا نہ صحیح، چند رکوع پڑھ لیتے، لیکن قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا معمول بنانا چاہیے۔ صبح میں بھی اور شام میں بھی، یا صبح میں یا ایک دن میں صرف ایک بار قرآن پڑھ لیجیے، باقی اذکار کر لیجیے، لیکن قرآن سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، قرآن سے ربط پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ قرآن سے ربط پیدا ہو جائے گا، قرآن سے الفت محبت پیدا ہو جائے گی، تو قرآن کی لذت و حلاوت بھی نصیب ہوگی، اور گویا اتنی دیر انسان اللہ کے حضور میں اور اللہ کی صحبت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، کوئی اللہ کا کلام پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی توجہات، اس کی رحمتیں اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہیں۔ تو ہر شخص کو صبح و شام میں یا صبح میں قرآن کا معمول بنا لینا چاہیے، کہ جیسے ہم اور کاروبار میں اپنا معمول بناتے ہیں، دکانوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں، تو ویسے ہی دین کا بھی ایک معمول ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بغیر اتنا قرآن پڑھے میں کاروبار میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، دکان نہیں کھول سکتا، یا دکان کھولنے کے بعد اتنا ایک رکوع پڑھوں گا تب اس کے بعد کاروبار شروع ہوگا۔ معمول بنانے سے ہوتا ہے، معمول آپ بنا لیں گے، اس میں خیر و برکت ہوگی، اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا، اللہ سے قرب پیدا ہو جائے گا، اور حلاوت ایمان نصیب ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند صورتیں بھی ایسی بنائی جو بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ سورہ بقرہ فضیلت کی حامل، سورہ واقعہ فضیلت کی حامل، سورہ تبارک الذی فضیلت کی حامل، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل، اور جتنی بھی صورتیں ہیں سب الگ الگ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت دوسری صورتوں کی فضیلتوں سے الگ ہے۔ چھوٹی صورتوں کی بھی فضیلت الگ ہے، بڑی صورتوں کی بھی فضیلت الگ ہے، سورہ یاسین کی فضیلت بھی الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، جیسے انسان ہے اس کا دل ہے، جانور ہے اس کا دل ہے، حیوان ہے اس کا دل ہے، تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، اللہ نے ہر چیز کے لیے دل بنایا ہے، اور قرآن بھی ایسے ہی ہے، تو اللہ نے قرآن کا بھی دل بنایا۔ اب وہ دل ہماری طرح نہیں ہوگا کہ وہ حرکت کرتا ہوگا، جہاں دل بند ہو جائے گا انسان مر جائے گا۔ قرآن کا بھی اللہ نے دل بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب القرآن یاسین، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ گویا آدمی جب سورہ یاسین پڑھتا ہے تو گویا اس نے قرآن کا دل پڑھا، اور اپنے دل کے بنانے کے لیے اگر اس نے دعا کی کہ اللہ اس قرآن کے دل سے
ہمارا دل ویسے ہی بنا دے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا کروا دیں، اس کے دل کے اندر جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے گی، اس کا دل صاحب دل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا دل پڑھا ہے، اور قرآن کے دل پڑھنے کے بعد اس کے وسیلے سے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جو آدمی ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1-2 قرآن میں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ کے روز خالی سورہ یاسین پڑھیں گے 10 قرآن کے برابر۔ قرآن کا معمول الگ، سورتوں کے پڑھنے کا معمول الگ۔ جیسے فرض نمازیں ہیں، فرض نماز کے بعد سنت، سنت کے بعد نفل، ویسے ہی قرآن اس کا پڑھنا گویا اپنے اوپر فرض کیجیے، اور سورتوں کا پڑھنا یہ آپ اپنے لیے نفل رکھیے، تو اس نفل میں اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ ہم کو 2 رکوع 3 رکوع قرآن روز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، تو اللہ دونوں چیزوں کا اجر عطا فرمائیں گے اور نعمت ہی نعمت ہو جائے گی۔ تو سورہ یاسین کے پڑھنے کا ثواب بہت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے خزائن ہیں، خزانہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے جو آدمی جس نیت سے پڑھتا ہے، جس مقصد سے پڑھتا ہے، جس غرض سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی غرض، اس کا مقصد پورا کروا ہے۔ لیکن اپنی انہماک، دلچسپی، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نیت سے اگر آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس خیر سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو شب برات میں کوئی ایسا عمل احادیث میں موجود نہیں ہے جو شب برات کے تعلق سے ہو۔ شب قدر کا تو ہے عمل حدیث میں، لیکن شب برات کا کوئی ایسا خاص عمل حدیث کے اندر نہیں بیان فرمایا گیا کہ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عام دنوں کے اذکار بیان فرمائے، وہی اذکار اس رات میں بھی پڑھے گئے۔ ہاں، بزرگان دین کے چند معمولات ملتے ہیں جو ان کا معمول تھا اپنے مریدین کو، اپنے منتسبین کو ان باتوں کی تلقین فرماتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جیسے یاسین ہے، اس کا پڑھنا ایسے ہی ثواب، اس رات میں بھی پڑھنا ثواب۔ اب بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ اس رات میں سورہ یاسین کو 3 بار پڑھنا چاہیے، یعنی شب برات میں سورہ یاسین کو 3 بار پڑھنا چاہیے، اور 3 مقصد، 3 غرض، 3 نیت سے۔ پہلا مقصد لمبی عمر، اللہ تعالیٰ مجھے عمر لمبی عطا فرما، صحت کے ساتھ عمر عطا فرما، تاکہ تیری عبادت، بندگی، ذکر و اذکار تیری محبت میں غرق کروں۔ اب دوسری مرتبہ آدمی پڑھے تو دفع بلا، کہ دنیا میں جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اس کو دفع کے لیے، دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا، مخلوق سے بے نیازی، کہ آدمی مخلوق کا محتاج نہ ہو، اللہ رب العالمین کا محتاج، کہ اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انتم الفقراء، کہ تم سب کے سب فقیر ہو،
اللہ هو الغنی، اور اللہ وہ ہے جو غنی ہے، مالدار ہے، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جو سب کو پالتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو نوازتا ہے، اس سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ساری مخلوقات فقیر ہے، ساری مخلوقات غریب اور مسکین ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو غنی اور مالدار ہے۔ اللہ هو الغنی۔ اس فخر و فاقہ مخلوق سے بے نیازی اور مستغنی ہونے کی نیت سے اس رات میں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ تو تین مقصد ہو گیا، لمبی عمر پہلا مقصد، دوسرا دفع بلا مصیبت کو دور کرنا، ختم کرنا اس مقصد سے، اور تیسرا اللہ اپنا محتاج بنائے، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائے، نہ مالی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں۔ اللہ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی ہمت دے یا اپنا کام خود سے انجام دے سکے، ہمیں کسی کا سہارا نہ لینا پڑے اور ہم معذور نہ ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں تمام نیات کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں جو اذکار بیان فرمائے، چھوٹے چھوٹے عمل بہت قیمتی، بہت وزنی، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، اور ایک روایت میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں ہے۔ آپ اگر خالی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں تو بھی جائے، حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے، تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یا اگر سمندر کی تہ کے برابر بھی اس انسان کے گناہ صغائر ہیں تو اللہ رب العالمین اس کلمات کے پڑھنے سے گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ قیامت کے دن بہت وزنی کلمات ہوں گے۔ ایک کلمے کا وزن یہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم فرمائیں گے، اور جس میں انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اقوال، باتیں سب اس میں توڑی جائیں۔ وَقَوْلَهُ وَأَنَّ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ ان کے اقوال بھی توڑے جائیں گے، جو اپنے زبان سے باتیں کی تھیں اچھی یا بری، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اور جس کا وزن وزنی ہو جائے گا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کا وزن وزنی ہوگا، جس کا عمل وزنی ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن ہلکا ہوگا، کم ہوگا، اور حاویہ، وہ جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوگا جہنم میں کہاں چلا گیا، تو اس کو جہنم اٹھا کر پھینک دیا جائے گا جس کا وزن ہلکا ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی صحیح ہے حدیث کے مطابق، اور سبحان اللہ العظیم ملا کر پڑھنا یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں کلمے ملا کر پڑھیں تو دونوں ملان ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، کے پڑھنے کے اعتبار سے نہایت ہلکے ہیں، کہ یجریان علی اللسان، کے زبان سے آرام سے، زبان پر آرام سے جاری ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی، پڑھنے میں کوئی دقت تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو میں دونوں کلمے بہت وزنی ہوں گے، اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ان کا وزن اتنا ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کا اور سبحان اللہ العظیم کا وزن اتنا ہوگا
تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ کا وزن کتنا ہوگا؟ پوری اللہ کی کتاب کا اس کا وزن کتنا ہوگا؟ جب آپ کی زبان سے قرآنی الفاظ نکلیں گے اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کا وزن کتنا ہوگا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ کا صرف وزن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایسا کلمہ عطا فرمائیے جس کو میں پڑھوں ذکر کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، خاص کلمہ کوئی ہے موسیٰ، اگر یہ کلمہ کل جو ہے قیامت کے دن توڑا جائے گا، ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی، ساتوں زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی ایک پڑھنے پر رکھا جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو پر رکھا جائے گا، تو ساتوں زمین اور آسمان سب ہلکے ہو جائیں گے۔ ایک کلمہ بتائیے اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک ترازو پر، ترازو کے ایک پلڑے پر، اور دوسرے پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ مجال نہیں کہ وہ جو ہے اٹھ جائے، ہلکا ہو جائے، بلکہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کا مقابلہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر فرمایا۔ ذکر میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس سے انسان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، دل کے اندر نورانیت اور دل کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے۔ اس کلمہ کی برکت سے اس کلمہ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ وزنی کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ چاہے تو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، حدیث میں اتنا ہی ہے، اور ایک حدیث میں علی العظیم بھی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ پڑھنا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ملا میں پڑھنا چاہے علی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتا۔ اللہ کے دو نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے بنی نوع آدم کو، اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنے قیمتی کلمات سے نوازا کہ جنت کے خزانوں میں سے وہ خزانہ دیا گیا کہ جس کو پڑھنے پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرمانبردار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا تابعدار بھی، فرمانبردار بھی ہو گیا۔ اور سب سے اہم چیز جس سے ہم لوگ آج غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ استغفار کرنا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو امن، دو امان اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ نبی جب تک آپ موجود رہیں گے آپ کی امت توانی، عذاب نہیں دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اس میں موجود ہیں آپ کی امت کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں اس روئے زمین پر موجود ہوں ہماری امت کو اللہ عذاب سے دور رکھیں گے، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایک امان باقی ہو، اس امان کو چھوڑ کر میں جاتا ہوں۔ اس امان سے غفلت مت برتنا۔ جو بھی بندہ اس چیز کو اپنائے گا، اس کا ورد کرے گا، تو اللہ اس کو عذاب سے بری فرمائے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کون سی امان تھی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استغفار ہے۔ جو قوم، جو لوگ، جو جماعت، جو معاشرہ، جو شخص کلمہ استغفار ادا کرتا ہوگا، روز 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 400-500 مرتبہ، جتنا بھی ہو سکے پڑھتا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو عذاب سے دور فرمائے، اس کو عذاب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امان ہم کو دے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اس استغفار کو مت چھوڑنا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، پڑھنا لازم کر لیا، تو اللہ اس کو ہر قسم کی تنگی سے، مالی تنگی سے، جسمانی تنگی سے، دنیاوی تنگی سے، جتنی بھی تنگیاں ہوں گی ان تمام تنگیوں سے اللہ نکالے۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، جو غم فکر لاحق ہوگا، دنیا کے جتنے غموم اور غموم ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ نکال کر اسے خوشحال بنا دے۔ اور قرآن کی آیت کے پس منظر میں ہے کہ یرسل علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل جنات انہارا۔ قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا اسی کا پیش خیمہ، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ ہر قسم کے غم سے، فکر سے انسان کو نجات عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق اللہ عنایت فرمائیں گے جہاں پر ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو مالی پریشانی دور، کاروباری پریشانی دور، جسمانی پریشانی دور، اور غم فکر ختم۔ اس سے استغفار کی مداومت سے، استغفار کے کلمات پڑھنے سے اللہ رب العالمین جتنی چیزوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امان اپنی امت کو عطا فرمائی کہ جب تک میری امت استغفار کو لازم پکڑے رہے گی تو اللہ رب العالمین کبھی ہماری امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ اس لیے کثرت سے صبح و شام استغفار پڑھنا چاہیے، جس سے جتنا ہو سکے پڑھیے۔ دیکھیے آپ کے حالات بدل جائیں گے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، اولاد کے حالات بدل جائیں گے، ہر حالات بدلتے چلے جائیں گے اور خوشحالی پیدا ہوتی جائے گی، امن و امان پیدا ہوتا جائے گا۔ تو اس رات میں اپنی تمام چیزیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریے، لو ریب میں نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔